अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम बात करेंगे ताबूत सकीना के मुतल्लिक और इसकी तारीख, इसका पस मंज़र और इसकी हकीकत क्या थी। ताबूत सकीना ये एक संदूक था। सकीना का माना वैसे तो सुकून होता है, रहमत होता है, और इसे सुकून भी क्यों कहते थे वो इंशाल्लाह आज आपके सामने इहाता गुफ्तगू में से लाया जाएगा। तो ये ताबूत सकीना ये एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, और इसकी भी तारीख कुछ असा मूसा की तरह है। जैसे कि असा मूसा वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यके बाद दीगरे बतौर मीरास चलता आ रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसे जन्नत से लेकर आए थे। वो एक दरख्त की लकड़ी थी जो आदम अलैहिस्सलाम उसे जन्नत से लाए थे। इसी तरीके से ताबूत सकीना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और बतौर मीरास अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये उनके पास मौजूद रहा। अम्बिया अलैहिस्सलाम के सामान और अम्बिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात इसमें मौजूद रहे। तो जब ये ताबूत सकीना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया बतौर मीरास चलता चलता, यानी बनी इसराइल के पास, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो बनी इसराइल है। कुरान मजीद में जहाँ भी बनी इसराइल लफ्ज़ आया है तो ये बनी इसराइल को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बनी से मुराद उनकी औलाद, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। तो ये ताबूत सकीना जब चलता चलता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर आया और बनी इसराइल के पास ये ताबूत सकीना बतौर मीरास इनको हासिल हुआ, तो ये इस ताबूत की इतनी खासियत थी क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात इसमें मौजूद थे, तो बनी इसराइल इस ताबूत की बहुत इज्जत और कदर करते थे। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये ताबूत इतनी खैर बरकतों का नुज़ूल हुआ करता था इस ताबूत के जरिए कि जब बनी इसराइल किसी से जंग करते थे अपने मुखालिफिन से, तो अपने मुखालिफिन की शान और शौकत को देखकर घबरा जाया करते थे, सहम जाया करते थे। तो उस वक्त इस ताबूत को अपने सामने रख लिया करते थे, अपनी सवारियों पर रख लिया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इन्हें जंग में फतहयाबी अता फरमाता था। उनके दुश्मनों के दिल में इनका खौफ जो है वो नाजिल होता था, जिसकी वजह से इनके दुश्मन मगलूब हो जाया करते थे। ये ताबूत सकीना बनी इसराइल पर जो है निहायत ही इनके सकीना और इनके रहमतों और बरकतों का नुज़ूल इस ताबूत के जरिए इन पर होता था। जब बनी इसराइल किसी परेशानी का शिकार होते थे, तकलीफ का शिकार होते थे, कोई दुआ मांगनी होती थी, तो इस ताबूत का वसीला पेश करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला इस ताबूत के सदके बनी इसराइल पर रहम फरमाया करता था, इनकी दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाया करती थी। यानी जो भी तकलीफ बनी इसराइल पर आती थी, मुसल्लत की जाती थी, उसे दफा करने के लिए बनी इसराइल इस ताबूत का सहारा लिया करते थे, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनसे उस तकलीफ को, उस दर्र को, उस परेशानी को, उस मुसीबत को दूर फरमाया करता था। जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ, बनी इसराइल के गुनाह और बनी इसराइल की शरारतें हद से ज़्यादा बढ़ गई, जैसा कि मैंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वीडियो में भी बयान किया था कि बख्त नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया गया और बख्त नसर ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, बैतुल मक़दस को भी तबाह कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बयान की थी। बनी इसराइल की बदअमालियाँ और शैतानियाँ जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उस वक़्त बनी इसराइल के ऊपर बख्त नसर को मुसल्लत कर दिया गया। तो बख्त नसर और कौम अमालका दोनों को मुसल्लत कर दिया गया। कौम अमालका ने बनी इसराइल के ईंट से ईंट बजा दी, शहर को तबाह कर दिया और इनको इनके शहर से, आबाई वतन से निकाल दिया। ये मैंने आपके सामने एक वीडियो में बयान किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस वीडियो में बयान किया था, लेकिन किया ज़रूर था। तो उस वक़्त जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बढ़ गई, कौम अमालका को बनी इसराइल पर तसल्लुत और गलबा दे दिया गया, तो उस वक़्त कौम अमालका ने इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और बनी इसराइल से ये संदूक हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो कौम अमालका ने इस संदूक को एक कचरा दान में फेंक दिया, कूड़ा क्रिकेट में फेंक दिया। जब कूड़ा क्रिकेट में फेंका और इस संदूक की कोई कदर न की, बनी इसराइल से ये तो संदूक उनसे दूर हो गया, उन्होंने खो दिया इस संदूक को, लेकिन कौम अमालका ने भी इस संदूक की कोई खास इज्जत ना की और कौम अमालका ने भी इस संदूक को एक कूड़ा दान में फेंक दिया। तो कौम अमालका के भी 5 शहर यकीन करें वीरान हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक अम्बिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात की उन्होंने इज्जत ना की।
تو قوم مالکہ پر بھی ایک عذاب نازل ہوا تو ان کے 5 شہر ویران ہو گئے. قوم مالکہ کے بڑے بڑے جبارین طاعون کی بیماری سے مرنے لگے. انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر ویران ہوتے جا رہے ہیں, ہماری آبادی نسل کمزور جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جب غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ ایک صندوق جب سے ہم جنگ سے فتح یاب لوٹے ہیں, ایک صندوق ہم نے اس کی بے عزتی کی ہے اور اس صندوق کو احترام اور عزت سے نہیں نوازا. تو اس صندوق کو ہم نے کوڑا دان میں پھینکا ہوا ہے, ضرور اس صندوق کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. یعنی اتنی عقل ان میں بھی تھی, جو بنی اسرائیل اس عقل سے ناپید تھے, اتنی عقل ان میں بھی تھی, آپ سوچ سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل سے صندوق لینے کے بعد قوم مالکہ کو جب اس چیز کا خیال آیا کہ صندوق کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے, تو انہوں نے صندوق کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی طرف واپس لوٹا دیا. بنی اسرائیل کی طرف صندوق کو واپس بھیج دیا. اب جیسے بنی اسرائیل کی طرف صندوق کو واپس بھیجا تو بنی اسرائیل کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس وقت بنی اسرائیل میں, تو انہوں نے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا ہوا تھا. طالوت کو بادشاہ بنایا ہوا تھا جالوت کے مقابلے میں, یا یوں سمجھیں یہ لگ بھگ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, کیونکہ حضرت طالوت یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بہت ہی نیک صالح شخص تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. ان کا زمانہ ایک ہی ہے, کیونکہ جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا یہاں پر منجنیق کے ذریعے پتھر مار کے. یعنی جو کام صدیوں سے بنی اسرائیل سے نہیں ہو رہا تھا وہ کام ایک دن میں چند ہی لمحے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دیا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا کہ آج سے یہ تمہارے بادشاہ ہیں. تو بنی اسرائیل نے ان کی بادشاہت کا انکار کر دیا. بنی اسرائیل نے ان کی بادشاہت کو ماننے سے انکار کر دیا, تسلیم ہی نہیں کیا, اور شرط کیا قرار دی کہ یہ جو ہیں ہمارے اندر نہ ان کے پاس جسم ہے ہمارے جیسا, نہ ان کے پاس جو ہے کوئی جسمانی طاقت ہے, نہ قوت ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, کوئی چیز نہیں ہے, سب چیزوں سے یہ خالی ہے, یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ بادشاہ ہونے کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں, جسمانی قوت کا ہونا ضروری نہیں, بادشاہ ہونے کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے, البتہ ان کے اندر جو ہے وہ جسمانی قوت اور علم ضرور ہے, اور بادشاہ ہونے کے لیے ایک بادشاہت کا نظام چلانے کے لیے علم اور جسمانی قوت کا ہونا اشد ضروری ہے, جو کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے اندر پائی جا رہی ہے. تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ حضرت ہم پر جو ہے بادشاہ بن گئے ہیں, تو بنی اسرائیل نے آپ چونکہ آپ کی بادشاہت کا انکار کر دیا تھا, تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ایک نشانی رکھ لیتے ہیں, ایک شرط قرار دے دیتے ہیں کہ جس سے وہ نشانی اگر مشروط مکمل ہو جائے تو تم ان کی بادشاہت کا اقرار کر لینا, مان لینا کہ یہ بادشاہ ہیں. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ صندوق جو ہم سے قوم مالکہ لے کر چلی گئی تھی, وہ صندوق جو جس سے ہم وسیلے کی دعا مانگا کرتے تھے, جس کے وسیلے سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنگ میں فتح یابی عطا فرماتا تھا, وہ صندوق جو ہم سے مصیبتوں کو, عذاب کو اور اللہ تعالیٰ ان تمام بری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتا تھا, اس صندوق کے ذریعے, وہ صندوق اگر ان کی بادشاہت کی گواہی دے دے, وہ صندوق اگر ہمارے پاس آ جائے ان کی بادشاہت میں, تو ہم ان کی بادشاہت کو ضروری مان لیں گے اور تسلیم تہے دل سے شکر ادا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اور صالح بادشاہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت پر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق قوم مالکہ سے لے کر بنی اسرائیل اور حضرت شمویل حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس لے جائیں, اور وہاں پر وہ صندوق لے جا کر ان کے پاس رکھ دیں, تاکہ بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت پر, بنی اسرائیل کو ان کی سلطنت پر, بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ یہ حضرت طالوت علیہ السلام سلطنت چلانے کے بالکل لائق ہیں, علم و فضل کے دلدادے ہیں, اور علم و فضل میں آپ کو بڑا مقام حاصل ہے. تو یہ صندوق جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام برحق بادشاہ بن سکتے ہیں. تو بالکل جو انہوں نے شرط اور مشروط لازم و ملزوم حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کے ساتھ جو شرط عائد کی گئی تھی, وہ شرط مکمل ہوئی, اور فرشتے جو ہیں وہ تابوت سکینہ, صندوق سکینہ کو لے کر آئے اور حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت میں اس کو بنی اسرائیل کے حوالے کیا. تب بنی اسرائیل نے اقرار بھی کیا کہ حضرت طالوت علیہ السلام اس صندوق کے ساتھ ہماری بادشاہت کے لائق ہیں. تو یہ صندوق کی مختصر سی حقیقت تھی, بس اتنی سی مختصر سی حقیقت کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت سے آپ پر نازل ہوا تھا, تو آپ یہ چلتے چلتے ہر نبی کے پاس رہا, اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے, اور بنی اسرائیل اس کے ذریعے وسیلے کی دعا, اس کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں,
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے وسیلے سے جنگوں میں بنی اسرائیل کو فتح عطا فرماتا تھا، بنی اسرائیل کے تمام مصیبتیں پریشانیاں اس سے دور ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل اگر کسی معاملے میں جھگڑتے بھی تھے تو اس تابوت سے فیصلہ کرواتے تھے، تابوت سے جو ہے وہ ایک حاکم کی آواز آتی تھی اور فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ یوں سمجھے سکینہ اسے اس لیے کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے سکون تھا، بنی اسرائیل کی رحمت اور عظمتوں کا باعث تھا، اس لیے اسے سکینہ کہتے تھے، کیونکہ سکینہ عربی زبان میں سکون کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر درود و سلام اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ اعظام جو ہیں وہ ان پر سکینہ لے کر اترتے ہیں۔ سکینہ معنی سکون، انبیاء علیہ السلام کا لفظ نکل گیا، ملائکہ ان پر سکون کے سکینے کی دعا کرتے ہیں اور سکینہ ان پر لے کر اترتے رہتے ہیں۔ تو اس سکینہ سے یہی مراد ہوتا ہے کہ سکون، رحمت، عظمت، برکتیں۔ تابوت سکینہ بھی اسی لیے اسے سکینہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سکون کا باعث تھا، بنی اسرائیل کی تمام حاجات اس سے پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ اب تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، آپ کے نالین مبارک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات کے جو تختیاں تھیں وہ موجود تھیں، من سلوا کے کچھ ٹکڑے موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کے کچھ تبرکات تھے، یعنی اولاد پاک کے کچھ تبرکات اس تابوت میں موجود تھے، یعنی تاریخی دستاویز اس تابوت کے اندر موجود تھے جو بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل اور تابوت سکینہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے، اور چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 2 یعنی سایقول سورہ البقرہ، پارہ نمبر بھی 2 ہے اور سورت نمبر بھی 2 ہے۔ تو آیت نمبر جو ہے جہاں سے اس واقعے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 247 246۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ بنی اسرائیل نے کہا اس پر ہمارے لیے بادشاہت کیسے ثابت ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ احق کو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، احق کا یا حقو سے، احق کو، احقانی، احقونا، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہم بادشاہت میں اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال و دولت میں بھی کوئی وسعت نہیں دی گئی، یعنی ان کے لیے بادشاہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ بندے کے پاس مال اور دولت ضرور ہونا چاہیے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی ہے، یعنی علم ان کا وافر مقدار میں ہے، جسم میں وہ ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بادشاہت جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے، یہ نبیہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر قال کا فاعل ہے۔ انا آیات ملکہ، بے شک کہ ان کی بادشاہت کی نشانی، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کی بادشاہت کی نشانی، حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا تمہارے رب کی طرف سے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی بقیہ چیزیں ہیں جو انہوں نے چھوڑی۔ تحملہ الملائکہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ تحملہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حمل یحمل سے، یحمل، یحملانی، یحملون، تحملہ، تو یہ تحملہ اس لیے لایا گیا کیونکہ ملائکہ جو ہے یہ لفظی طور پر مؤنث ہے نا، آخر میں تا تانیث کی ہے، اس لیے یہ فعل لایا گیا، کیونکہ فعل جو ہے جب وہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے آتا ہے، اکثری طور پر قاعدہ یہ ہے کہ فعل جو ہے اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے آتا ہے۔ اب ملائکہ اس میں ظاہر مؤنث ہے تو تحملو اس لیے یہاں پر لایا گیا، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں
इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इसकी सर्फी नहवी तहकीक की तरफ चलते हैं तो आयत करीमा शुरू होती है वकाल लहुम नबियुहुम, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, वकाल लहुम नबियुहुम, नबियुहुम जो है ये काला का फाइल है। इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूत मलिका, बेशक अल्लाह ताला ने कद बासा, ये लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम है। कद बासा ये माजी जो है करीब है, भेजा है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को मालिका बादशाह बनाकर। ये मालिका जो है इसका हाल वाक़ हो रहा है और लफ्ज तालूत जो है ये जुलहाल है, और ये दोनों मिलकर कद बासा का मफूल बिही बन सकते हैं। कालू तो उन्होंने कहा, अन्ना कहां से, ये ज़र्फ़े मकान का सीगा है, यानी ज़र्फ़े मकान के लिए आता है। अन्ना कहां से उसके हमारे लिए बादशाह साबित हो गई, हम ज्यादा हकदार हैं उससे। वलम युक्ता सातम मिनल माल, ये युक्ता असल में युक्ता अलिफ खड़ा ज़बर के साथ था, फेले मजहूल का सीगा, तो इसके आखिर में हरफ इल्लत मौजूद था। कायदा यह है कि लम लम्मा लामे अमल लाए नहीं इन शर्तिया, ये शुरू में आकर फेले मुजारे के आखिर में जज़म देते हैं, लेकिन जब फेले मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत ना हो तब जज़म देते हैं। जब हरफ इल्लत हो तो हरफ इल्लत को गिरा देना ही काफ़ी है। अब आखिर में अलिफ था, हरफ इल्लत था, इसलिए हरफ इल्लत को गिरा दिया गया, तो इसलिए लम युक्ता ता पर फतह साबित हो गई। सातम मिनल माल, उसे तो माल की कोई वसअत ही नहीं है। काला नबी ने फरमाया, ये काला के अंदर हुआ ज़मीर है जो नबीयुहुम की तरफ लौट रही है। इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया है। ये इस्तफ़ाहु के अंदर जो हुआ ज़मीर है ये लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत की तरफ लौट रही है, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया है। और ये फ़िल माजी का सिगा है, इस्तफ़ा यस्तफ़ी बाब इफ्तियाल से। और बाब इफ्तियाल का कायदा आपने पढ़ा होगा कि अगर बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा में स्वाद दुआ त्वां ज़ुआ आ जाए तो ताए इफ्तियाल को त्वां से बदल देते हैं। तो इधर भी फ़ा कलमे में स्वाद वाक़ हुई तो ताए इफ्तियाल को त्वां से बदल दिया, इस्तफ़ा। अलैकुम वज़ादहु बस्ततम फ़िल इल्मि वल जिस्म, ज़ादा भी जो है ये माजी का सीगा है और हु ज़मीर उसका मफ़ूल बिही है। बस्ततम फ़िल इल्मि वल जिस्म उसका मफ़ूल बिही वाक़ हो जाएगा, दूसरा मफ़ूल बिही। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह ताला देता है अपनी बादशाहत जिसे चाहता है। यह लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलाल मुब्तदा बनेगा, युती फेल बन जाएगा, इसके अंदर हुआ ज़मीर राजे बस हुए लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, मुल्कहु मफ़ूल बिही, मन यशाउ ये जो है जिसे चाहता है अल्लाह ताला अपनी बादशाहत देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला इल्म वाला है। ये भी मुब्तदा खबर बनकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। तो इसकी सर्फी नाहवी तहकीक भी मैंने अपनी तरफ से कर दी। तो इस वाक्य से क्या साबित होता है? वाक्य से ये साबित होता है कि ताबूत सकीना ये अल्लाह ताला के तबरुकात, अल्लाह ताला के प्यारों के तबरुकात में से अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल था। इस ताबूत सकीना के जरिए बनी इसराइल जो है वो बहुत ही सही और सलामती की जिंदगी गुजारा करते थे, यानी उन पर खैर बरकत का नुज़ूल था ताबूत सकीना। और ये ताबूत सकीना जो है ये बनी इसराइल इसके जरिए अपने दुश्मन पर फतह हासिल किया करते थे। तो इस सारे वाक्य से कुरान मजीद के कुछ फवाइद सामने आते हैं। पहला फायदा ये कुरान मजीद की रूह से पहला फायदा ये साबित होता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात भी बहुत ही नफा बख्श होते हैं और फायदा देते हैं। देखें कि बनी इसराइल जो ताबूत था उसके अंदर क्या चीज थी? अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात ही थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें, उनकी औलाद की छोड़ी हुई चीजें, यही चीजें मौजूद थी। तो बनी इसराइल ने इनसे फायदा उठाया। तो साबित होता है कि तबरुकात भी जो है वो फायदा देते हैं, तबरुकात से भी नफा उठाना बिल्कुल दुरुस्त है। तो तबरुकात अल्लाह ताला के प्यारों के ये फायदा देते हैं। और अल्लाह ताला के तबरुकात जो है इस वाक्य से पता चलता है कि अल्लाह ताला के तबरुकात, अल्लाह ताला के प्यारों के तबरुकात फायदा देते हैं। दूसरा फायदा ये भी जो है इससे हासिल होता है कि अल्लाह ताला के जिन बंदों के पास तबरुकात होते हैं, अगर वो बदअमालियों और अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर उतर जाएं तो अल्लाह ताला उनसे अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात वापस छीन लेता है, अपने प्यारों के तबरुकात वापस ले लेता है। बनी इसराइल की जब बदअमालियां बढ़ गई, नाफरमानियां बढ़ गई, उनकी जो है हरकतें बहुत ही शदीद हो गई, लोगों को तंग करने लगे, तो आप देखें कि ताबूत सकीना कौम अमाल का उनसे छीन कर ले गई। यानी वो उनके लायक नहीं रहती तबरुकात चीजें और मसलहत और इस्लाह वाली चीजें। अल्लाह ताला नाफरमानों को तो नहीं देता, हमेशा इज्जतदार और ऐसे शख्स को देता है जो उनकी कदर करे। तो बनी इसराइल ने तबरुकात नबविया की कदर नहीं की, जिसकी वजह से कौम मालका उनसे छीन कर ले गई। तो साबित क्या होता है कि अल्लाह ताला का हमेशा फरमा बरदारी करनी चाहिए, नाफरमानी के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी बरकतें, अपनी रहमतें उस कौम के से छीन लेता है, वापस ले लेता है। तीसरा फायदा इससे यह भी हासिल होता है कि तबरुकात
انبیاء علیہ السلام ان کے پیاروں کی تبرکات، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے تبرکات کی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ہلکی سے بھی ان کی بے ادبی اور ان کو ہلکی سے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ قوم عمالقہ اپنے وقت کے جبارین تھے، سمجھیے نا، عقل سلیم رکھنے والا شخص اس سے کبھی بھی دور نہیں جائے گا۔ قوم عمالقہ جو ہے وہ اپنے وقت کے جبارین تھے، لیکن انہوں نے جب تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، قوم عمالقہ نے جب انہیں کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا، کچرا دان میں پھینک دیا، انہیں حقیر اور ذلیل چیز سمجھا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ 5 شہر قوم عمالقہ کے جو ہے ویران ہو گئے، صرف اس لیے کہ تابوت سکینہ کی انہوں نے عزت نہیں کی، تابوت سکینہ کا احترام اور ادب نہیں کیا، اگرچہ وہ کافر لوگ تھے۔ پھر اس سے چوتھا فائدہ، یہ 3 فائدے اور بھی فائدے جو ہے اپنے عقل اور سمجھ کے مطابق آپ میں نے ترجمہ بیان کر دیا، آپ جو ہے وہ اس سے نکال سکتے ہیں، مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ جس صندوق کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہوں، جس صندوق کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہوں اور وہ اتنا نفع دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اتنا نفع دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کے اس تبرکات کے وسیلے سے جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں، اس تبرکات کے وسیلے سے ان کی تکالیف، ان کے مصائب دور ہو سکتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے وسیلے سے، تبرکات کتنی حیثیت ہے، آپ سوچیں تبرکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے تبرکات ہوں تو وہ کتنے ہی دافع البلا ہوں گے، وہ کتنے ہی تکالیف اور مصائب کو دور کر دیتے ہوں گے۔ جن کی چیزیں اتنا اثر اور مؤثر اور تاثیر رکھتی ہیں، تو جن کی وہ چیزیں ہیں، اگر مالک خود آ جائیں، انبیاء علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے موجود ہوں، اس قبر کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل درست ہے۔ اب بنی اسرائیل جیسے لوگ بھی ایک تابوت سے دعا مانگا کرتے تھے، اس کے وسیلہ پیش کر کے، تو اس سے پتہ کہ چلتا ہے کہ قبر سے جو شخص اس کے اندر موجود ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل درست ہے۔ جب تبرکات سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وسیلہ مانگ کر، مؤثر حقیقی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ یہ طالب علم جو ابتدائی طالب علم ہے اصول فقہ کا، اسے بھی یہ مسئلہ پتہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کسے کہتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بلائیں ٹالنے والا حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مجازی طور پر وہ وسیلہ جو بندہ پیش کر رہا ہے وہ مجازی طور پر ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ مؤثر حقیقی اس پروردگار کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک کا مصداق ہے، جس کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ چند فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تابوت سکینہ کی کہانی اور اس کی سٹوری قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات ہم سب کو بیان کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان سے درست مسائل نکالنے کی، اور ہم سب کو آگے سمجھانے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ احباب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔